السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان ابو طالب، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جب محرم اور حرام کا مہینہ چلتا ہے تو ایسے لوگ بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں۔ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جی ان کو کس نے شہید کیا، ایسے ہی کئی سوال ہوتے ہیں۔ تو یہ ماتم کب سے سٹارٹ ہوا؟ خیر ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اندر یہ بھی چیز آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی بات بڑی اڑتی ہے، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یہ بھی ایک علمی مباحثہ چلتا ہے علماء کے درمیان۔ لیکن ناظرین جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے مفتی سمر عباس اطہری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، ان کی محفل کے اندر، یعنی کہ ایک بندہ اتنا جذباتی ہو گیا، یعنی کہ بحث ہو گیا، بات جھگڑے تک پہنچ گئی کہ مفتی سمر عباس اطہری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ تو خیر ناظرین میں آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں، بلکہ وہ ہم ویڈیو مل کے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جو بندہ یہ کہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے وہ جا کر اپنا نکاح کافر سے پڑھا لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ایسا بھائی؟ ہم کیوں کافر سے نکاح پڑھائیں بھائی؟ یہ شعر پڑھا گیا محفل میں، کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھا۔ دوبارہ دوہرائیں، کیا شعر ہے؟ اصل یہ آیت آؤ ذرا، کیونکہ وہ بات نقاضی ہو گئی تھی جناب حضرت ابو طالب پکڑو کہ شعر پڑھو پھر میں بتاؤں۔ نہیں، وہ میں بات کر رہا ہوں، پوری کروں گا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح تیرے میرے لجپال سونے محمد کے ساتھ جس شخصیت نے پڑھایا اسے جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں، یہ میں نے کہا۔ اور اس کے بعد اسی بات کی میں نے وہ شعر پڑھا کہ آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ ابو طالب، آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ، ابو طالب سا نکاح خان تو ڈھونڈ کے لاؤ، ابو طالب کو جو کہتے ہیں کافر سن لو، یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھاؤ۔ یہ میں نے ضرور پڑھا۔ ایک سنیں، اس کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب نبی پاک کا نکاح ہوا تھا نا سیدہ پاک سے، خدیجۃ الکبریٰ سے، اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کلمہ اور اسلام اور دین اس کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو آپ سنت کے تقاضے کیسے پورے کرواتے؟ تو یہ جو لوز شعر ہے نا بیٹے، نہ پڑھیں، آپ کی ابھی پرواز ہے، آپ نے بہت آگے جانا، میری دعا ہے۔ اس وقت تو کلمہ آیا ہی نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس وقت جنازے کا حکم ہی نہیں تھا، جنازے کا حکم ہوا ہی مدینے میں ہے۔ تو جو کام ہوا ہی ہوں، جو بندہ آکھے جو خدیجہ پاک کا جنازہ نہیں تو دوسری اپنا جنازہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ نا بس اوقات یہ جیسے انہاں دا قصور نہیں ہے، جتنا شعر آتے ہیں نا ادھا ہی اگے، لیکن مینوں امید ہے آئندہ تو تسی تھوڑا جہا سوچو گے، میں بالکل نہیں دل توڑنا، اور تسی بھی گھور کے نہیں ویکھنا منڈیا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت نو بھی پڑھن والا بندہ ہے، اور مینوں امید ہے آئندہ تو یہ سمجھے گا، سمجھ آ رہی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نکاح انہاں دے نال ہویا، وہ حضرت خدیجہ پاک دے نال نبی پاک دا خطبہ وہ بھی جناب ابو طالب نے، اسی بھی دیکھو ایمان دے قائل پر جناب ابو طالب یار ساڈے منہ دے وچوں بھی کبھی لکھو نا بھی اسی کبھی گستاخی کی یا آگ کڈی، یار ایک تحقیق ہے، دلائل نے یہ پڑھے ہی انہوں کی پتہ ہے۔ دیکھو نا اگر سارا کچھ جی سی، کوئی مائی دلال میں اس گل دا جواب دے چڑے جی میں تسی کہندے ہو نا، کوئی مائی دلال دے رہے، نبی پاک نے آخری ویلے آکھیا نا چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے میں جانا تو میرا کام جا، آکھیا ہے نا، میں صحیح روایتاں بھی بتاؤں نا، تے جے سارا کچھ پہلو ہو گیا سی تو مرنے ویلے کلمہ پڑھن دا کی مطلب سی مینوں بھی سمجھاؤ۔ خدا دا خوف کرو یار، یہ مسئلہ پتہ کہ ادھر میرے دیکھو، مسئلہ یہ اختلافی اللہ دا نائے سٹیجا تے نہ لے آؤ، اہل سنت دے پہلوں ٹوٹے ہو گئے، اللہ دا نائے اس مسئلے میں سمجھو۔ کیا میں امید کراں کہ اس مسئلے میں سمجھو گے تسی حضرات؟ تو میں اپنے بھرا نوں آکھاں گا آئندہ تو یہ شعر جڑے نا عمومی طور تے جڑے ایسے اشعار ہوندے نا وہ غیر تربیت یافتہ بندیاں نے لکھے ہوندے،
باقی جڑا قائل ہے لاکھ واری قائل کرے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی کسی دی توہین نہیں۔ میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرسٹ پہ بات کی ہے، میں نے اس پہ بے شمار کہا، وہ آپ نے یزیدین کے بارے میں کہا، جو آج بھی یزیدین، جو آج بھی یزیدی ہے، میں نے جمع کر دیا نا سیدھا یزیدین ٹھیک ہے، ہاں، ویسے یزیدین جمع ہوتا ہے۔ اچھا وہ جلدی جلدی دہرائیں بیٹے، ابھی ایک وہ پرچی میں نے اور- کہہ دیا بے شمار، آپ نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس پہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھا نا گل اتنے ہی آ گئی نا جی، یہ آخیا یزید کا نام لیا ہوں بندے کے بعد میری بات سن، آپ نے لاکھ مرتبہ کہا ہے، لیکن میں کہا جو میرے کرنا چ پیا ہے نا وہ یہ سی کیوں چاہتا شاہ بیٹھنے پتر ہوں اڑنا نہیں، سمجھ آئے؟ ہوں میری سن لا، میری سن لا، ویڈیو دوبارہ سن لیں، ایک منٹ سن، میں پتا ادھر میری گل سن، انہیں آخیا بے شمار، میں کہنا ہے بے شمار جھوٹ بول دے، میں بھی آخیا نا تھی آ کے نہیں میں یہ میں کہ وہ پھر تیرے مسئلہ جو میں سنیا وہ پھر تو تمہیں بولنا ہی نہیں سی چاہیے سرکار، وہ وضاحت ہو گئی۔ ایک منٹ بس 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 ہوں بس کرو پتر، وہ پتر تیرے سوال نہیں مکنے، جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، آپ سننی ہے نا تو سننی بنو، خدا دے بندے کی ہو گیا ہے ایمان ابو طالب دے قائل اور لاکھ واری ہو۔ ایک منٹ میری گل سن، بالکل صحیح ہے، دیکھو ایک منٹ شاہ صاحب آپ ناراض نہ ہونا، تسی ساڈے بڑے ہو، جشن ہوندے نے ایمان ابو طالب دے نہیں ہوندے، دسو مینوں کدی کسی نے روکیا؟ کرو لاکھ واری کرو، لیکن یار یہ کہنا کہ تسی کافر کو نکاح پڑھاؤ تو فلانے کو پڑھاؤ، کی مسئلہ ہے؟ غمزدہ ہوتا جدو یہ کیا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چچا تسی کان دے وچ پڑھ کے آ کے کلمہ پڑھ لو، تسی میں یہ دسو راز دی گل کنج کہی جاندی ہے یا علانیہ گل کہی جاندی ہے؟ یہ تسی دسنا، میں سانوں نہیں پتہ نہیں لگا۔ دساں گا نا، ہاں جدو انہاں لوگوں نے ایمان ابو طالب میرے دادے دے متعلق اگر کسی نے ایسا کیتا کہ میرا حق بنتا ہے میں اس کو بیان کراں، کرو، دسیا جائے کہ ایک گل ہے راز دی، ہن میرے ہاتھ سپیکر اس واسطے ہے کہ کھلی گل کیتی جائے۔ تانوں پتہ لگیا میں کی گل کیتی، الگ میں گل کیتی، دسو کہڑے صحابی نوں پتہ لگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہڑی گل کنج کہی سی؟ میرے نال اسی طرح ایک طریقے نال بحث ہوئی کہ جی صحیح بخاری، اور میں کہا پہلے صحیح بخاری تے لیاؤ، کیڑی صحیح بخاری؟ بیروت دی صحیح بخاری ہے، سعودیہ دی صحیح بخاری ہے، پاکستان دی صحیح بخاری، اور پہلے یہ فیصلہ کرو کہ صحیح بخاری ہے کڑی۔ اس واسطے شان ابو طالب دی گل کریا کرو، ایمان ابو طالب دی گل نہیں۔ جیڑا ایمان ابو طالب دی زبان متعلق گل کرے گا، خدا دی قسم سید ہون دی حیثیت نہ تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا، میں اس کتے دی زبان کھچ کے رکھ دواں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جڑے شبہات کا شک پیدا کرن گے اس کتے دی زبان بند کر کے رکھ دواں۔ دیکھو اے جڑا جارحانہ انداز ہے نا، اس تو میں روک رہا، یہ مہنگا ہے، یہ مہنگا ہے۔ اگر یہ ہوں گل کی ہے نا شاہ صاحب نے کیڑی بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو ایک منٹ میری جان سن لو، شاہ صاحب اللہ کا نام منو، اوے حضرت یہ بھی شاہی نے، یہ بھی شاہی نے، لیکن جڑی میں گل کر شاہ صاحب تسی جو کہندے پے میں پہلو آ کے ہے بھی جڑا ایمان کیوں نہیں شاہ جی میں آخیا جڑا قائل رہے، لیکن یار یہ مطلب کی ہے نہ طے چان کا کی مطلب ہے؟ اگر تواڈے سامنے کو ابو داؤد دی حدیث رکھے گا میں رکھنا نہیں چاہتا، نہ میری لنا میں لو حضرت کوئی بات آپ کو بتائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الٹ اس پہ پڑ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ یار دیکھو نا، آپ کی بات ہوئی ہے، اگر آپ کی دیکھو بات کسی نے کی ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ بات کہنے جی 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 آپ کو ہوں پتر ہوں چپ تک کرو، میرا پتر مینوں پتا تو نقیب ہے، ہوں چپ تک کرنا، میں جڑی بات نقیب ہے تو جڑی میں گل کردا پیا سارے بندے تینوں سنتے بیٹھے نے، جو بات ہے نا دیکھو جہدے کول جنہ علم ہوے، پر اے جڑا کتے بلے والی گل ہے نا جی، یہ اپنے کول سنبھال کے رکھو، یہ سٹیجاں تے نہ آوے پہ، میں پہلوں بھی یہی گل کیتی ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی امت دے وچ ساریاں نوں پتہ ہے، اور بڑے بڑے بزرگ وچ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، غوث پاک ورگے، سمجھ آ رہی ہے، یہ سارے موجود نے، لیکن یہ میں پوچھاں گا قیامت والے دیہاڑے کہ اینا جارحیت سی، ہن دسو بزرگاں دے بارے کیا ہے گل، اس مسئلے نوں چھیڑیا ہی کیوں ہے؟ جدوں تانوں پتہ ہے اختلاف کیوں چھیڑیا ہے، اصل مسئلہ ہے، ہوں سمجھ آ گئی ہے؟ مہربانی کرو سنیو، سنیاں دے سٹے جے خدا دا نا، تسی اپنے گھر جنہ مرضی جشن کرو، کیوں نہیں روکیا تانوں؟ اللہ دا نام منو، اہل سنت مہربانی کرو، باقی جڑیاں دلیلاں نے نا، یہ دلیلاں قرآن و حدیث دیاں بہت ساریاں دلیلاں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساریاں دلیلاں نے، میرا پتر اپنے نا طبیعت جڑی نا سیٹ رکھ میرا بچہ،
खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, अब पुत्र खामोश हो जा। पुत्र है बस कर, बस कर, तमीज नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात, एक मिनट भाई, एक मिनट नहीं है पर्ची पढ़न दो। जिंदगी हयात या बाद वफात आपकी अज़वाज मुतहरात ने हज की सादत हासिल की है या नहीं की? हमने आज तक ये बात किसी आलिम दीन से नहीं सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे गए, आप खुतबा उठा के देख लें, हज का तरीका पढ़ के देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज बिल्कुल साथ तशरीफ लेके गई। समझ आ रही है? बिल्कुल मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये भी आप सियासी तशरीफ पढ़ लें, उसके अंदर मौजूद है। आइंदा से अपने स्टेजों पर ऐसी बातें ना लेके आए, आपको फायदा होगा, वरना मेरी लिख ले बात, रोएंगे रोएंगे और रोएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं बुलाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, भाई का आटा साटा। हजरात ग्रामी, अजहर फरीदी बरादरान, पाकपतन शरीफ की धरती से हमारे मेहमान सना खान, इंशाल्लाह उनके माइक हवाले किया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई नाज़रीन, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लें, अल्लाह पाक जिस बंदे को चुन ले, ये चुनने वाला जो अल्फाज है, इससे मुराद मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी सुन लें। मिसाल पे तौर पे अब देखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद का ऐलान लोगों के अंदर करते, यानी लोगों को कहते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, तो आपको नाज़रीन ये भी पता होगा कि लोगों ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से बात की है। जबकि चचा अबू तालिब ने ये बात कही है कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये तौहीद का पैगाम ना सुनाया करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ये सीरत की किताबों के अंदर भी वाक़या मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा जान, मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज रख दिया जाए, एक पे चाँद रख दिया जाए, तो मैं तब भी तौहीद का पैगाम सुनाने से कभी भी नहीं हटूंगा, मैं तौहीद का पैगाम सुनाता ही रहूँगा। तो ना एक चीज़ यहाँ पे ये भी निकलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पहले तौहीद का पैगाम सुनाया, तौहीद का पैगाम सुनाया। यकीन मानिए, मैं भी यही कहता हूँ कि तौहीद जो है ना, बल्कि आप कुरान पाक का मुताला करें ना, तो तमाम अम्बिया ने आकर तौहीद का पैगाम सुनाया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का आकर अपनी कौम को पैगाम क्या सुनाया कि काला या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही आकर अपनी कौम को पैगाम सुनाया। बल्कि यहाँ तक एक जुमला ये भी कह दूँ कि अम्बिया की जमात को अगर परेशानी, दुख आया है, मुसीबत आई है, तो अम्बिया की जमात ने जब भी दरवाज़ा खड़काया, जब भी परेशानी के अंदर कुंडी खड़काई है, तो फ़ौरन रब्बुल आलमीन की कुंडी खड़काई है, रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खड़काया है। क्योंकि कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। कुरान कह रहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। बल्कि जितने भी अम्बिया हैं, चलो मैं चंद नबियों का तौर भी करवा दूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो बदर के अंदर आपको पता है सूरत अनफाल बदर का नक्शा जो है वो खींच रही है, क्या इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब्बुल आलमीन से ही मदद मांग रहे हैं। तो बाकी नाज़रीन, वो जो कुछ उलमा हज़रात वो सहीह बुखारी की जो हदीस बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ ले, वो ख्याल नाज़रीन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो बाकी मैं जो बात मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फिर चाचा अबू तालिब ने ऐसे की है। तो उन्होंने, चाचा अबू तालिब ने कहा कि आज मेरे भतीजे की तरफ कोई मैली आंख करके भी ना देखे, उंगली भी ना करे। देखो, बाकी नाज़रीन यहाँ पे यही दुआ करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं वो हदीस पढ़ता हूँ, आपको पता है कमेंट्स के अंदर क्या क्या लोग कहेंगे, लेकिन आपको भी पता है, ये भी बात कहता चलो। तो बाकी ये मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔